واقعہ معراج میں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے اور 1,00,000 کے لگ بھگ انبیاء وہاں پر کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہے، جبرائیل آئے اور تمام انبیاء میں سے سرور کونین کو آگے کھڑا کر کے فرمایا کہ آپ اب صرف امام نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء۔ یہ جو لقب ہے آپ کا امام الانبیاء، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ آپ کے دین کے آنے کے بعد، آپ کی ذات کے آ جانے کے بعد، آپ کی کتاب کے آ جانے کے بعد، آپ کی سنت کے آ جانے کے بعد کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دین چلے گا تو آپ کا چلے گا، اب سنت پر عمل ہوگا تو آپ کے طریقے پہ عمل ہوگا، اب نبوت چلے گی تو آپ کی چلے گی، اب کتاب ہوگی تو آپ کی کتاب کو دیکھا جائے گا۔ باقی سارے کے سارے ادیان ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد وہ دین ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کا دین تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد وہ دین ختم ہو گیا۔ تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن آپ کے آنے کے بعد وہ ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ آپ کے قرآن آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، میں حضرت عیسیٰ کو مانوں گا، حضرت موسیٰ کو مانوں گا، حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کروں گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانوں گا، تو اس کا ایمان کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے وہ سب انبیاء کو مانتا ہے، جو رسول اللہ پر ایمان لایا ہے وہ سب انبیاء پر ایمان لایا ہے، وہ سب دینوں پر ایمان لایا، اس نے سب دینوں کو تسلیم کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایک بڑا اعزاز دیا۔ وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ روئی زمین میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جس سے کاملیت کا شرف ملا ہو، جس میں پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ایک ایک بات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہو، جس میں کوئی چیز تشنا نہ ہو، جس میں کوئی پہلو پوشیدہ نہ ہو۔ دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے۔ عیسائیت ہے، اس کے خاص مسائل ہیں، یہودیت ہے، خاص مسائل ہیں، دنیا کے دیگر ادیان ہیں، کچھ چیزوں پر ان کی دسترس ہے، باقی ان کے دین کے اندر کوئی بات بھی شامل نہیں۔ لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن آپ کا دین کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا۔ عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معیشت، معاشرت، کردار، اخلاق، حدود، قصاص، تعزیر، دنیا کا کوئی معاملہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، آقا علیہ السلام کے دین میں ایک ایک بات کا حل موجود ہے، ایک ایک بات کی وضاحت موجود ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، تمہیں خالی چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا، قرآن پاک سے رہنمائی لینا، قرآن پاک سے عقیدہ سیکھنا، قرآن پاک سے منہج سیکھنا، قرآن پاک سے انداز سیکھنا، قرآن پاک سے احکامات سیکھنا، مسائل سیکھنا۔ قرآن پاک صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر قیامت تک آنے والے مسائل کا حل میرے رب نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تبیانا لکل شیء، دنیا کی کسی کتاب کے اندر جو مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا، اللہ کے قرآن کو کھولیں آپ کو وہاں سے مسئلہ مل جائے گا۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے اسی لیے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دنیا کی رہنمائی کے لیے، دنیا کی نجات کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے، دنیا کی خیر کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہے صراط مستقیم بتلاتا ہے، قرآن ہے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، قرآن ہے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن اللہ کا حق بتلاتا ہے، قرآن انبیاء کے حقوق بتلاتا ہے، قرآن آخرت کی تیاری کا حکم دیتا ہے، قرآن آخرت کے احکامات بیان کرتا ہے، زیر زمین کی خبریں دیتا ہے، آسمان کی اوپر کی خبریں دیتا ہے،
سمندر کے اندر کی خبریں دیتا ہے، پہاڑوں کی گہرائی کی خبریں دیتا ہے، کائنات کے اندر جتنے اندھیرے ہیں، جتنی کائنات کے اندر چیزیں پوشیدہ ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، جو اللہ کی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں، ان ساری کی ساری مخلوقات کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔